تو دیکھیں اگر آپ غور کرنا چاہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو کسی کی زندگی کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی سبق ہمیں ان کی ہر بات سے آپ کو مل جاتا ہے. تو یہودیوں سے گویا لیا اور مسلمانوں کو دے دیا. اسی طرح سے ہمیں آج کی جو دن ہے اس میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو 1-2 دن کے بعد امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ وہ مضافات میں یعنی دور جو شہر سے تھوڑا علاقہ تھا گھوم رہے تھے، تو آپ نے رونے کی آواز سنی. آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ 2-3 یا 2 میاں بیوی ایسے ہیں جو اندھے تھے آنکھوں سے اور تھوڑا محتاج تھے، وہ شاید پاؤں ان کے کام نہیں کر رہے تھے، یہ معذور تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو کچھ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہم جا سکتے ہیں کہ ہم اپنی رزق یا اپنی روزی کمائیں. ایک شخص آیا کرتا تھا جو ہمیں یہاں پر روز کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر جاتا تھا. تو آپ روئے اور آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بابا علی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ امیر المومنین تھے اور وہ آپ کو روز آ کے کھانا کھلاتے تھے. اب یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں تو ہمارے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کے لیے یہ دیکھیں یہ سوچنے کا موقع ہے نا. بالکل صحیح بات ہے، اور ابھی آپ سے اس بارے میں بات کریں گے. اور باقی ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ سوچنے کا موقع اور ہمیں اب سوچنا ہے اس بارے میں. اور وقت یہاں پہ ہوا ہے روزہ اور صحت کا، تو دیکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. دیکھیں جب آپ سحری کریں تو سب سے اچھی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بالکل ہی سادہ طریقے سے، جس طرح سالن اور روٹی کھائی جاتی ہے عام دنوں میں دوپہری رات کے کھانے میں، اس طرح کی غذا کا استعمال کریں. ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ پراٹھے کھائے جاتے ہیں. جو تندرست لوگ ہیں ان کو پراٹھے کھا لینے چاہیے. انڈا استعمال کر سکتے ہیں، دہی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ سحری کرتے ہیں تو سحری کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے. آپ کو کم از کم آدھا 1 گھنٹہ، ظاہر ہے کہ سحری کے بعد نماز بھی پڑھنی چاہیے، تو اتنا وقت مل ہی جاتا ہے. یہ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو ڈکار نہیں آئیں گے، جلن نہیں ہوگی. اسی طرح افطاری کے وقت بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ افطار یا تو آپ نمک سے کریں، اور یہ سنت نبوی بھی ہے. نمک سے جن لوگوں میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے ان کا بلڈ پریشر کچھ بہتر ہو جاتا ہے. اسی طرح ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کم ہو چکی ہوتی ہے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو کھجور استعمال کریں گے تو ان کی شوگر کی کمی دور ہو جائے گی. بہت زیادہ پیٹ بھر کے افطاری نہیں کرنی چاہیے. سموسوں میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہے، ان کو اگر آپ نے استعمال ہی کرنا ہے تو 1 آدھ سے زیادہ استعمال نہ کریں. اور اسی طرح رات کا کھانا پھر آپ اس وقت کھائیں جب نماز پڑھ چکے ہوں، اور اتنی گنجائش رکھیں کہ رات کے کھانے کے وقت آپ کے پیٹ میں مزید کھانے کی ضرورت ہو. جی تو ناظرین، آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی سموسے اور یہ سب چیزیں نہ کھائیں، اور سحری کے بعد بھی آپ جلدی سے نہ سو جائیں. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آخری جو اس رات کی خاص طور پہ حوالے سے جب آپ حضرت علی علیہ السلام کی ضربت کی رات ہے تو آپ نے روزہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں افطار کیا. روایات میں یہ ملتا ہے. تو افطاری میں دیکھیں کہ دودھ کا گلاس تھا اور تھوڑا سا نمک. تو آپ نے بیٹی کو کہا کہ آپ نے 2 نعمتیں ایک وقت میں رکھ دی ہیں. تو روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دودھ اٹھا لو، اور نمک سے آپ نے افطار کیا. اب ہمارے سر پہ کسی نے تلوار نہیں رکھی ہوئی کہ ہم ان کو فالو نہ کریں. اب دیکھیں نا کتنا سمپل ہے، اور ہم افطاری کے نام پہ کتنا خرچہ بھی کرتے ہیں، ہم خود مشکل بھی بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ فالو کرنا چاہیں تو وہی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نمک جو ہے، اور خاص طور پہ جب بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے، عام طور پہ روزہ رکھنے سے بی پی کا مسئلہ آتا ہے، تو تھوڑا سا نمک چاٹنے سے آپ کی جو توانائی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. ایک میں آپ سے کافی دیر سے ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ریکی جو آپ نے کہا، یہ مائنڈ کو سکون دینا، اور اس کے بعد کافی پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں، کیا یہ صرف ڈپریسو پیشنٹس کے لیے ہے یا مطلب اوور آل؟ نہیں، سب کے لیے. کیا ہے یہ چیز؟ ریکی اصل میں یوں سمجھ لیں، سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھائیں تو یہ ہاتھوں سے شفا دینے کا ایک طریقہ ہے. اچھا. پہلے تو جو ریکی ہیلر ہے وہ اپنی طاقت کو اور کائنات کی طاقت کو کمبائن کرتا ہے. طاقت کی جو کائنات کی انرجی ہے اس سے اپنی انرجی کو جوڑتا ہے. جیسے فرض کریں اگر کوئی میرا شاگرد ہے تو میں پہلے اس کی اٹیونمنٹ کروں گی. پہلے ریکی کے اصول سمجھاؤں گی، کچھ اس کو ریکی کے بارے میں بتاؤں گی، پھر جو کائنات کی انرجی ہے اس کے ساتھ اس کی انرجی کا تعلق جوڑوں گی میڈیٹیشن کے تھرو، اور کچھ طریقے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص اگر بیمار ہے یا کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے تو وہ ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے، کیونکہ جو ریڈیشنز نکلتی ہیں ہاتھوں سے وہ اس کو شفا دینے کا سبب بن جاتی ہیں.
मतलब ہم لوگ گھر بیٹھ کے اپنا بالکل مطلب صحیح کر، اور پھر اگر 21 دن پریکٹس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ سیکنڈ اٹیونمنٹ لے لے تو پھر وہ اس قابل بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ لاہور سے باہر یا پاکستان سے باہر وہ کسی کو بھی ریکی دے دے اور اس قابل بھی ہو جاتا، ہاں کہیں سے بھی. تو بہتر ہے کہ لوگ سیکھیں اور پھر اسی کے تھرو اپنے مسلمانوں کو اپنی دنیا کو ریکی دیں تاکہ دنیا کے اندر پازیٹیو چیزیں آئیں، امن بھی آئے یہاں پہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گی اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے لیے نہیں ہوتی اور یہاں آ کے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. نہیں وہ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اب حضرت علی کی ہی ہم بات کریں گے چونکہ انہی کا پروگرام ہے، ان کے نام ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر دیکھو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اگر میں کوئی عمل کرنے لگتی ہوں، مثال کے طور پہ میں اپنے ملازم کو تھپڑ مارنا چاہتی ہوں تو میں اپنے آپ کو جب اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھوں گی تو کیا مجھے اچھا لگے گا کوئی مجھے تھپڑ مارے؟ تو جو میں اپنے لیے پسند کر رہی ہوں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. لیکن آج کل میرے خیال میں لوگ جو ہیں وہ نہیں سوچتے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں، ہم سکول جلا کے کہتے ہیں جی سنت رسول پہ عمل کرو. سنت رسول تو یہ ہے کہ بیٹیاں سامنے آتی ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اپنی چادر اتار کے انہیں کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھو. امیر المومنین گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب سیدہ اگر بچے کو سلا رہی ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں تو وہ گھر کے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہی کے بارے میں کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں یا کوفہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے کسی بیوہ کے گھر پہ پہنچے، دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ نے اسے کہا کہ اچھا بچہ مجھے دے دو، تم اس کے لیے کھانا بنا دو. بھئی کام میں عظمت ہے لیکن کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو ہم نے قوم کو صرف دعووں پہ لگا دیا، صرف ظاہر پہ لگا دیا، صرف اس کے اوپر لگا دیا، حالانکہ ہمیں اس کی بیس سمجھنی چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا تھی. سمپل جیسے نماز ہے وہ صرف ایکسرسائز نہیں ہے، وہ کیا ہے بے حیائی اور برائی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. بالکل کہ 5 وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، گویا 5 دفعہ آپ نے رپورٹ دینی ہے. پالنے والے میں یہ کر کے آئی ہوں، میں اتنے جھوٹ بول کے یا میں اتنے سچ بول کے، وہ رپورٹ دے رہے ہیں. تو جب آپ 5 ٹائم میں اپنے اس پروردگار کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو میرا نہیں خیال کہ آپ پھر 6ٹی دفعہ گناہ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے کے نام حضرت حسن مجتبیٰ، جی بالکل بڑے ان کے نام نے کی تھی، تو وہ کیسے ہم لوگ اس کے اوپر ابھی بھی فالو کر سکتے ہیں اس کو، یا کس طرح ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب پڑھیں گے تو عمل کریں گے نا، پہلا سٹیپ تو پڑھنا ہے. جب ہم پڑھیں گے نہیں تو عمل ہی نہیں کریں گے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایک اتنی گراں قدر کتاب موجود ہے جس کے پڑھنے سے ہم قرآن کو بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ بالکل آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ قرآن ہی کی جو آیات ہیں انہی کا نچوڑ ہے. تو اگر سلیبس میں یا کہیں ہو کوئی پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، غور کرے گا تو پھر وہ عمل کرے گا نا. مثال کے طور پہ اس میں ہے جی زکوٰۃ پابندی سے دو، نماز کو کم تر نہ سمجھو، تو یہ چیزیں جب پڑھیں گے تو عمل بھی کریں گے. آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف باتیں کہنے کی حد تک رکھتے ہیں اور تصویریں اور کچھ ایسے بنوا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم لوگ سامنے آ جائیں، پیچھے کیا ان کے عمل. ریاکاری چھوڑ دیں نا، ریاکاری کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ حضرت امیر المومنین کی جب آپ کو ضربت لگتی ہے تو اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف تو جب ام کلثوم آپ کو خدا حافظ کرتی ہیں تو آپ نوٹس کرتی ہیں کہ بابا جو ہیں وہ کچھ اب نارمل کنڈیشن میں ہیں، جو پہلے نارمل کنڈیشن تھی اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، آپ کے ہاتھ لگتا ہے کانپ رہے ہیں، چہرہ زرد ہو رہا ہے، یا کچھ بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں آپ گئے لیکن. تو آپ نے بیٹی کو دیکھا اور کہا کہ کہ آج میں کس کی طرف جا رہا ہوں. بالکل صحیح بات کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اور ہمیں یہیں پہ بہت سی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں اور آپ سے باتیں کرنے کا بہت مجھے مزہ آیا. بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں. سما کی طرف سے خوبصورت تحفہ جی آپ کے لیے، بہت شکریہ جی وقت نکالنے کا. جی تو ناظرین پروگرام کا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے لیکن جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جو کراچی میں امن اس ٹائم تباہ ہوا ہے اور پلیز آپ لوگ مل کے میرے ساتھ مل کے دعا کریں کہ جو امن کہیں کھو گیا ہے کراچی میں ہمارے پاکستان میں وہ دوبارہ سے قائم ہو جائے اور پھر سے وہاں پہ روشنیوں کا شہر اجاگر ہو جائے. اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل دوبارہ سے میں حاضر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.